نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے تو ملتا ہے جواب الٹا۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ آج اس دور میں، اس حالات میں ہمارے والدین یعنی پیرنٹس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیسے ویوہار پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو تم ان دونوں کے ساتھ یعنی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کیا کرو۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ آپ نظر اٹھا کر کے ایک بار دیکھیے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ کیسے کیسے گھناؤنے طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ کیا ماں باپ کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں؟ ماں باپ کو جھڑک کر نہیں بولتے؟ ماں باپ کو ڈانٹ کر نہیں بولتے؟ کیا ماں باپ گھر سے نہیں نکالے جا رہے ہیں؟ سارے طرح دنیا کے طرح طرح کے سارے خرافات آج کل ہمارے آل و اولاد میں آ چکے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے عزتی سے پیش آتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش کر کے آؤ گے، میری بندگی کر کے آؤ گے تو ہم بھی خوش۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے ارشاد پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے ماں باپ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہی تمہارے جنت ہے، وہی تمہارے جہنم ہے۔ تم انہیں راضی کر کے جاؤ تو جنت پاؤ گے، اگر انہیں ناراض کر کے جاؤ گے تو جہنم پاؤ گے۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ دیکھیں کہ سارے لوگ جہنم کو تیار کرنے میں لگے ہیں، بٹ جنت کی طرف کسی کی دوڑ نہیں لگ پا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کو دن بدن ستا رہے ہیں، ان کو ناراض کر رہے ہیں، ان کو رٹھا رہے ہیں۔ اے لوگو، اے نوجوانوں، اے جوانوں کی جماعت، یاد رکھو، ماں نے جتنی شدت سے آل و اولاد کو چنتی ہے، اگر اس کے حقیقت اور اس کے درد کو اگر کوئی جان جائے تو اللہ تم پوری زندگی ان کے قدموں کو چومتے رہو گے اور ان کے قدموں میں تم بیٹھے رہو گے، لیکن اس کو وہی محسوس کر سکتی ہے جو ماں جنم دیتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کوئی ماں باپ کو لے کر کے یا اپنے پیرنٹس کو لے کر کے کوئی اچھی سوچ نہیں بن پا رہی ہے، بس یوں ہی وقت گزر رہا ہے، ماں باپ کو ڈانٹے جا رہے ہیں۔ آج کل کے جو بھی نوجوان ہیں وہ شریعت سے بھٹکتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو ٹھکرا رہے ہیں، رسول کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے طور و طریقہ کو سے منہ موڑ کر کے اپنے آپ کو کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ماں کے جیسی محبت کرے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو باپ سے زیادہ محبت اب آل و اولاد سے کوئی اور کر سکے۔ نہیں، ماں وہ ایسی چیز ہے جو اپنی روٹی یا اپنی کھانا خود آل و اولاد کو کھلاتی ہے، بٹ خود نہیں کھانا پسند کرتی۔ یاد رکھیے، ایک ماں ہی ہے جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہاں سے ہٹا کر کے وہ خود سو جاتی ہے بھیگے ہوئے بستر پہ، اور اپنے بچوں کو سوکھے ہوئے بستر پہ سلاتی ہے۔ ایک ماں ہی ہے جس کو گنتی تک نہیں آتی، جس سے کہیے ماں 2 روٹی لا دو، وہ ماں 4 روٹیاں لاتی ہے، بٹ 2 نہیں لائے گی، 1 نہیں لائے گی۔ وہ چاہتی ہے میرا بچہ
میرا بچہ زیادہ کھائے، میرا بچہ خوشحال رہے، میرا بچہ اللہ کی عبادت کرے، میرا بچہ میری عزت و قدر کرے، دنیا میں میرے بیٹے کی ایک پہچان ہو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اپنے والد کو، ایک باپ کو دیکھیے جو والد کتنا اسٹرگل کرتا ہے، کتنا محنت کرتا ہے، کتنی جد و جہد کرتا ہے اپنے آل و اولاد کے لیے۔ یاد رکھیے دنیا میں ہر انسان وہ کتنا ہو رشتے والا ہو، اگر آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر جلتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ ترقی نہ کرے۔ لیکن باپ اور بیٹے کی رشتہ ایسا ہے، ایک ایسی رشتہ ہے جس کے بارے میں باپ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ہم سے آگے بڑھے، ہم سے بڑے پوسٹ پہ جائے، میرے بچے کی ایک اچھے پہچان ہو، لوگ جاننے والے ہو، میرے بیٹا سے اللہ راضی ہو، میرے بیٹا جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہر باپ چاہتا ہے تاکہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی خراش تک نہ آئے۔ اسی پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص ہمیں ملے، ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو جنت الفردوس عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ میرے دوستو وہ شخص ملے، ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑے غمگین تھے۔ جب ہمارے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب ہمارے نظروں کے سامنے میرے ابو کا انتقال ہوا، لیکن ہم نے وہ درد نہیں محسوس کیا۔ میرے سامنے میرے بھائی کی لاش آئی، میرے سامنے اتنی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب میرے بیٹا کا انتقال ہوا، جب میرا بیٹا اللہ سے جا ملا تو ہم کیا بتائیں میرے دل میں کتنی درد ہے، کتنی پریشانی ہے۔ اگر اللہ ہم سے یہ کہے کہ تم اپنی جان دے دو اور میں تمہاری بیٹا لوٹا دیتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں اپنی پوری دولت دے دوں گا، میں اپنی جان لٹا دوں گا، لیکن اپنے بیٹا کو میں زندہ کرانا چاہوں گا۔ دوستو یاد رکھو یہ ایک باپ کی محبت ہے، یہ ایک باپ کی محبت ہے جو پوری زندگی لڑتا ہے، دھوپ میں تڑپتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے بیٹے کے لیے اچھے گاڑی ہو، بیٹے کے لیے اچھے بنگلے ہو، بیٹا میرا اچھے پوزیشن پہ چلا جائے۔ ایک باپ ہی تو ہے جتنی قربانیاں پیش کرتا ہے، باپ کی جیسا کوئی قربانی پیش نہیں کرتا۔ ہمارے ایک استاد محترم ملے، وہ درسگاہ میں ایک دن بتا رہے تھے وہ کسی وجہ سے، وہ مفتی صاحب ہیں، کسی وجہ سے وہ اپنی ماں سے ناراض ہو گئے، کسی وجہ سے لے کر وہ اپنی امی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ہم خود اس کلاس میں موجود تھے۔ میرے استاد محترم یہ جب بات بیان کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی امی سے بات نہیں کر رہے تھے، ان کی شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد ایک بیٹا ہوا، اچانک خدا کا کرشمہ دیکھیے اس بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اور میری بیوی دونوں لے کر کے بچے کو ہاسپٹل کے لیے گئے۔ راستے میں جب نکلے رات کا موسم تھا، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، روڈ پہ کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی، پریشان تھے کیا کرے، بچے کی درد بچے کی طرف دل میں ایک لگی ہوئی تھی۔ مفتی صاحب کافی پریشان تھے، ایک جگہ بیٹھ کر کے سوچ رہے تھے۔ اچانک اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اے فلاں یاد کر، تیری بھی ماں تیرے لیے اسی طرح تڑپی ہوگی۔ مفتی صاحب کی آنکھوں میں اسی وقت آنسو آ گئے۔ مفتی صاحب وہاں سے لوٹے اور گاڑی پکڑے، بھاگے بھاگے ماں کے پاس آئے، ہاسپٹل نہیں گئے، پہلے ماں کے پاس آئے اور آ کر کے ماں کے پیر پکڑ لیے، ان سے رونے لگے، دھونے لگے، معافی مانگے اور بولے اے میری امی، تو بھی میرے لیے اسی طرح تڑپ رہی ہوگی، مجھے اسی طرح لے کر کے تو بھی بھاگ رہی ہوگی۔ میرے دوستو ذرا سوچے تو صحیح، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے دل میں ماں کی عزت نہیں ہے، ماں کی قدر و قیمت نہیں ہے، باپ کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو خدا کی قسم یاد رکھیے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ جنت میں جانے کی خواہش بھلا دیجئے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو انشاءاللہ ہر حال میں آپ کو جنت ملے گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا عبادت کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کون سی عمل ہے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کیا جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اپنی ذکر فرمایا، میکسیمم جگہ پہ اللہ نے اپنے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہ نے فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا۔ اللہ نے سکھایا دعا کرو ان دونوں کے لیے، لیکن آج ہم اور آپ گالی دیتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ صحابہ کرام چونک گئے، اللہ کے رسول کیا کوئی ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں گالی دے گا، ایسے گالی دے گا کہ تم دوسرے کو ماں باپ کو برا بھلا کہو گے اور وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا، آج دیکھیے آج تو باضابطہ کے ساتھ لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت و قدر کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کے عزت و قدر کرنے کی توفیق دے اور دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چلے جانے کے بعد ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔